بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان دونوں کی بیٹیاں جو ابی لہب کی بہویں تھیں اپنا سامان لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے اور انہیں اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ تمہیں طلاق کیوں ہوئی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارے شوہروں نے ابو لہب اور اس کی بیوی جمیلہ کے کہنے پر ہمیں طلاق دی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے بیٹوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ان کی بیویاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی بیٹیاں ہوں، کیونکہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی نفرت اور مذمت کا شکار ہیں، اور ایسے شخص کے ساتھ تعلقات رکھنا مکہ میں شرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کتنی تکلیف اٹھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی بیٹیوں تک کو طلاق دے دیا گیا اس دین کی خاطر، اور آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں کیا کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے بہت غمگین ہوئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک باپ تھے اور دوسرے تمام والدین کی طرح انہیں بھی اپنی بچیوں کا گھر بار اجڑ جانے کا صدمہ پہنچا تھا، لیکن خاندانی دشمنی اور طرح طرح کے نفسیاتی دباؤ کے باوجود ان کے قدم نہ ڈگمگائے اور انہوں نے خدا کے دین کی تبلیغ میں حتیٰ کہ ایک لمحے کی بھی چوک نہیں کی۔ دوسری طرف ان کے دشمن بھی جو بدو عرب تھے اپنے پرانے خیالات پر سختی سے کاربند رہے تھے ہوئے اپنے باپ دادا کے دین کے سلسلے میں انتہائی تعصب کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک عرب بدو کسی یورپی باشندے کی طرح آئیڈیالوجی کا عادی نہیں ہوتا جیسے آج کل ہم آئیڈیالوجی کے عادی ہو گئے ہیں۔ یورپی باشندوں کو یونانی تہذیب کے زمانے میں آئیڈیالوجی کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک یورپی کے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ بہت افکار سما جائیں، لیکن ایک عرب بدو کے دماغ میں سمانے والے افکار لامحدود نہیں ہوتے، کیونکہ ایک عرب بدو کسی یورپین کی طرح کے افکار میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب وہ کسی عقیدے پر کاربند ہو جاتا ہے تو کسی بھی طرح اس سے اس کا عقیدہ واپس نہیں لیا جا سکتا مگر کسی دوسرے مضبوط عقیدے کے ذریعے۔ یہ بات جزیرہ عرب میں کچھ اس طرح صادق ہے، سچی ہے کہ آج جب کہ تیل کی پائپ جزیرہ عرب کی سرزمین کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور کوئی دن اور رات ایسا نہیں کہ وہاں ہوائی جہاز کی آواز سنائی نہ دیتی ہو، تو آج بھی ایک عرب بدو رنگا رنگ آئیڈیالوجی کا تابع نہیں ہے، اور آج بھی کسی بدو عرب کے ذہن میں 2 یا 3 سے زیادہ باتیں نہیں سماتی، لیکن جب اس کے افکار کسی عقیدے کا روپ دھار لیں تو محال ہے، مشکل ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائے۔ بدو عربوں کے تعصب کی مثال کے طور پر قدیم عرب شاعر شنفرہ کی شرح زندگی بڑی دلچسپ کا حامل ہے۔ شنفرہ نہ صرف اپنی زندگی کے بہت مشہور تھا، بلکہ سعودی عرب کے بدو باشندوں کو آج بھی اس کے کچھ اشعار زبانی یاد ہیں، اور وہ لوگ شنفرہ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور شنفرہ کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آئے گا۔